بسم اللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید محمد رضا کاظمی، سیدہ صغرا کاظمی، سید صفدر کاظمی، سید ہادی رضا کاظمی، سیدہ خدیجہ کاظمی، سیدہ موسوی، سیدہ عزیزہ کاظمی، سید مہدی کاظمی، سید قمر حسن موسوی، یہ من جانب شاکرہ صاحبہ کی طرف سے اس مجلس کا اعلان کیا گیا کہ جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں ہمارے مولانا ناصر عباس زیدی، نوشہ حسین زیدی، اور ابھی حال ہی میں ہمارے راحل مہندی بھائی کی برسی بھی تھی، وہ بھی اس میں شامل ہیں، اور جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں شاکرہ خاتون اور ہمارے جتنے بھی علماء کرام، راج الزام، قائدام رئیسی صاحب، مرتضی حسین صاحب، اور جتنے بھی مرحومین مرحومات ہیں تمام کے لیے ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر وعذاب الحشر وحشرنا مع محمد وآل محمد يا عفو يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وسيدنا ونبينا وشفينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أهل البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المسلوبين المنتجبين المنتخبين إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. مومن کرام، آج کی جو مجلس کا عنوان جو موضوع تھا وہ حضرت ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا اور ثانیہ بطول سلام اللہ علیہا کیا کہنے میری اس پاک بی بی کے، اور مجلس رکھی گئی تھی مرحومین کی طرف سے، لیکن کسی مرحوم کی وجہ سے معصوم کا ذکر نہیں، معصوم کی وجہ سے مرحوم کا ذکر ہے. تو میری کوشش یہ ہوگی کہ جب تک اس ممبر پہ ہوں اور آپ اس فرش عزا پر ہیں تب تک ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کے ایک ایک ذکر کو سنیں، سمجھیں، اسے محبت و مودت کا خوبصورت کعبہ سمجھیں، اس کا مسلسل طواف کریں. بی بی کی فضیلت یہ ہے کہ بی بی کے ساتھ مصائب زیادہ ہیں، فضائل کم ہیں. بی بی کا نام ہے زینب، جس کا یہ بتاتا ہے کہ خدا کی طرف سے زندگی کیسی ملی ہے، جس کا یہ بتاتا ہے کہ اس بی بی نے ہمیں یکتا کیسے کیا ہے، جس کا نون ہمیں بتاتا ہے کہ اس کا نور نظر کیسا ہے، اور جس کا بے بتاتا ہے کہ وہ کتنا برکت والا ہے. جس میں اللہ کی تمام صفات نظر آئے اسے جناب زینب سلام اللہ علیہ. بی بی کی فضیلت کا قرآن پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. یہ بی بی وہ ہے جو اللہ کی بھی زینت ہے، جو رسول کی بھی زینت ہے، جو علی کی بھی زینت ہے، جو جناب سیدہ کی بھی زینت ہے، جو حسنین کریمین کی بھی زینت ہے، جو عباس کی بھی زینت ہے. جو 14 کی زینت بن جائے اور زینب بن جائے اس کا کائنات میں کیا کردار اور کیا فضیلت ہوگی. تو اس عظیم بی بی کے لفظوں کو پڑھنا ہر کسی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے لفظوں کا توحید ہونا ضروری ہے، کیونکہ کسی بشر میں طاقت نہیں کہ وہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی فضیلت اپنی زبان سے بیان کر سکے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی جو عظمت ہے، جو فضیلت ہے، اور جو کرامت ہے، جو عصمت ہے، وہ طہارت ہے. کیونکہ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اسے جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے. آج یہ دیکھیں کہ محرم الحرام قریب آ رہا ہے، اور کل میں بیٹھا تھا ایک جگہ تو مجھے ایک بندہ بتا رہا تھا کہ دوبارہ سے حالات کشیدہ ہونا شروع ہو گئے. لوگ کہہ رہے ہیں کہ اب اذانوں میں نا کسی طرح غیر کہیں گاؤں کے اندر بتا رہا تھا کہ علی ولی اللہ کی اذان کو روکا جا رہا ہے.
تو بھائی علی ولی اللہ تو ہر مومن کی پہچان ہے. اگر اذان اور اقامت میں یہ ذکر نہیں ہوگا تو پتہ کیسے چلے گا کہ حلالی کون ہے اور منافق کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا؟ ہماری اذان بتاتی ہے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہم علی کے ماننے والے ہیں. ہماری اذان جو ہے نا وہ ہماری پہچان ہے. آپ یہ دیکھیں ابھی یہ عید الاضحیٰ کا ایک ایونٹ گزرا ہے تو اس میں دیکھیں ہر کسی نے اپنے اپنے جانور کاٹے. کسی نے بکرا کاٹا, کسی نے گائے کاٹی, کسی نے اونٹ کاٹا. سب نے اپنے اپنے جانوروں کو کاٹا. لیکن آپ یہ دیکھیں کوئی پولیس والا آیا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. آپ یہ دیکھیں کوئی پولیس والا آیا, کوئی تھانے سے پرمیشن دی, کوئی FIR دی, کسی فوج کو بلایا, کچھ بھی نہیں ہوا نا, آرام سے سارے کام ہو گئے. لیکن جب ہم محرم آئے گا تو اس کے لیے لکھوایا جائے گا کہ یہاں سے پرمیشن دیں گے, جلوس کو یہاں سے لے کے جانا, مجلس کے لیے اتنا وقت دیں گے, مجمع اتنا ہونا چاہیے. اس طرح کا مسئلہ وہاں نہیں ہوتا یہاں. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس میں بھی قربانی ہے, اس میں بھی قربانی ہے, لیکن فرق یہ کہ وہ قربانی جناب ابراہیم کی ہے اور یہ قربانی جناب حسین کی ہے. تو یہ فرق دنیا کو نظر نہیں آ رہا. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ ان کا تو عظیم کردار ہے. وہ آپ نے دیکھیں کہ بیوی جب تمام جتنے بھی اصحاب ہیں جب کربلا کے اندر آئے, کیونکہ بیوی کے جو ہے نا مسائل زیادہ ہے, فضائل ہے, بیوی کے مسائل سے فضائل کا قرآن جمع کر کے اپنی مومن کی سماعت کرتا ہے. اگر بیوی زینب سلام اللہ علیہ انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا ہے تو بیوی اپنے عظیم قربات, اپنے عظیم فضیلتیں, تمام مستورات کو ادا کرتے ہیں. یا قاضی عباس علمدار باب الحوائج جناب امام حسین جنہوں نے انہیں اس فوج کا سوار بنایا تو تمام لوگوں کو اس طرح لے کر چلتے ہیں. اگر کربلا میں شہید ہو گیا تھا تو کبھی اس بات کا کسی نے غور کیا کہ جن 9 لاکھ بھیڑیوں میں اصغر جیسی حجت کو نہیں چھوڑا تو کیا وہ جناب باقر اور جناب سجاد کو قتل نہیں کرنا چاہتے؟ اس زاویے سے آپ سوچیں وہ کرنا تو چاہتے تھے لیکن ایک طاقت ایسی تھی جو قتل ہونے نہیں دیتی. ایک طاقت ایسی تھی جو قتل نہیں ہونے دیتی. اب جناب زینب سلام اللہ علیہ کے لفظ بہادری کو استعمال ہو نہیں سکتا کیونکہ مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بہادری جو ہے نا وہ مرد کا دیتا ہے, بیوی جو ہے وہ شجاع ہے. اچھا بہادر اور شجاع میں فرق ہے. بہادر وہ ہوتا ہے جو خطروں سے لڑتا ہے, شجاع وہ ہوتا ہے جو خطروں کو بلا کے لڑتا ہے. بہادر وہ ہوتا ہے جو خطروں سے لڑتا ہے اور شجاع ہوتا ہے جو خطروں کو بلا کے لڑتا ہے. بیوی کربلا میں شجاع ہے, اپنے قربان دے رہے ہیں. ساری ظاہر ہے بیوی کا مقام بھی افضل ہے. بیوی اپنے ان دونوں بھتیجوں کو, اب انہوں نے جو کوشش کی چاہتے تھے کہ ہم ان دو حجتوں کو بھی قتل کریں. انہوں نے چاہا کہ ہم ان دو حجتوں کو بھی قتل کریں, بڑی کوشش کی. جناب اصغر جیسی حجت کو نہیں چھوڑا. بیوی کتنے شجاع بن رہے خیموں میں آئے تو کوشش مکمل کی لیکن قتل نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں ایک قرآن کی خوبصورت سورہ ہے, سورہ الاحزاب, قرآن کا 35واں سورہ ہے. ایک کس کے بارے میں دی ہے؟ فتح اور 22ویں کی آیت. اس کی آیت نمبر 72 ہے. خدا فرماتا ہے کہ جب ہم نے آسمان, زمین اور پہاڑوں پہ اس وزن کو نازل کرنا تھا تو انہوں نے اس کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا. اب آپ دیکھیں پہاڑ کتنے طاقتور ہیں, آسمان بغیر سکون کے, زمین کتنی ہموار ہے, لیکن یہاں خدا اپنی ان نعمتوں کی کمزوری نہیں بتا رہا بلکہ جس کی طاقت ہے اس کی فضیلت بتانا چاہتا ہے. اس بیوی کی, اس امامت کی فضیلت بتانا چاہتا ہے کیونکہ بیوی جو ہے ناشرہ ولایہ ہے, امامت کی امینہ ہے. امامت کو لے کے چلی گئی, امامت کو محفوظ کیا گیا ہے. اس سورہ کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ پہاڑ, آسمان, زمین پر جوش حاصل کرنا چاہتے ہیں, وہ کھانے سے انکار کرتے ہیں. کیونکہ کون سا پہاڑ ہے؟ معصوم سے پوچھا گیا کہ زمین, آسمان اور پہاڑ میں کھانے سے انکار کرتے ہیں. امام نے فرمایا کہ یہ وزن امامت ہے جو 2 جگہ ہوتے ہوئے نظر آیا. ایک فتح مکہ میں رسول نے اپنے قابو کو اٹھایا تھا, ایک جناب زینب کبریٰ نے کربلا میں اٹھایا.
سجاد اپنی پشت پہ لے کے چلی بیوی کی فضیلت. اب انہوں نے پوری مکمل جو کوشش کی کہ انہیں کسی طرح قتل کیا جائے. جناب فاطمہ الزہرا سلام ہو گیا مرتبہ مجھے دیکھیں کیا عظمت ہے اس بات کی کہ جب علی علیہ السلام کی گلے میں رسی ڈالی گئی تو بیوی نے یہ نہیں کہا کہ میں قیامت کرتا ہوں. بیوی نے کہا میں بدعا کروں. بدعا کا نام آنا تھا مسجد میں اٹھنا شروع ہو. اب انہوں نے باہر دیکھا کہ اشعار ہو. انہوں نے بھائی مولا علی کے لیے رسی نکالی. مولا علی ہے تو قتل کرنا چاہتے ہیں, بیعت نہیں کرنا چاہتے, انہیں قتل کرنا تھا مولا علی. تو مولا علی قریبا جناب زہرا سے کہا بدعا نہ کرنا, زہرا بدعا نہ کرنا. انہیں دیکھ لیا مطلب کہ زمین گرنا شروع ہوئی, مسجد میں اپنی طرح سے اٹھنا شروع ہوئی. لیکن جناب زینب کبریٰ نے یہ نہیں کہا کہ میں بدعا کروں. کہا کہ اگر تم نے سجاد اور باقر کی طرف دیکھا تو میں قیامت کرتا ہوں. کیونکہ میں اعزاز ہے ابھی ثانیہ زینب کیوں کہا جاتا ہے قیامت تک. اب کوئی ثانیہ زینب نہیں ہو سکتی. ثانیہ زہرا تو ہوتا ہے لیکن ثانیہ زینب کوئی نہیں ہو سکتا. ان سارے فضیلتوں کے دروازے بن جاتی ہیں. قیامت تک کوئی ثانیہ زینب نہیں ہو سکتی. یہ اعزاز ہے کہ کربلا کے اندر ایسے ایسے مقامات دیکھے گئے لیکن اپنی اس قافلے کو لے کر جائیں. انہوں نے اپنی دو مقدموں کو اتنا محفوظ کر کے رکھا ہے. جب یہ یہاں سے نکلے تو کربلا میں شام کا جو واقعہ ہے تو یزید نے چاہا کہ کسی طرح میں انہیں راستوں میں روکوں. جیسے شام کا جو صدر دروازہ بند کیا گیا کیوں بند کیا گیا؟ آج جیسے جلوس کرتے ہوئے لوگ کہتے ہیں یہ روم چینج کر دو, یہ روم چینج کر دو, یہ روم چینج کر دو. تو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں, منع کر دیتے ہیں. کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اس جلوس کی باری جناب زینب سلام ہوتا ہے. تو جو انہوں نے ہمیں سلام دیا ہم وہی اختیار کریں, اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں. اب مجھے دہلیز میں جناب سیدہ سلام ہوتا ہے, کسی دہلیز پر جناب سلام ہوتا ہے. لیکن ایک واقعات کے بعد جو منظر پیش ہے کہ اسی طرح بڑے تحفظ کے ساتھ جناب باقر علیہ السلام اور جناب سجاد کو تحفظ کے ساتھ لے کے چلیے. شام کا بازار روک کیا اور جب یزید کے دربار میں پہنچے تو جیسے پتی کا اٹھ یزید زہرا کی بیٹی آئی, انہیں حسین کو قتل کیا. حسین کی آبرو شہادت, عباس کی تمنا شہادت. یہ جو تم نے قتل کی یہ منشا قتل کیا. وہ قتل کر کے سمجھتا تھا کہ میں کامیاب ہو گیا. قاتل قتل کرتے بھی ناکام ہو گیا, حسین قتل ہو کے بھی کامیاب ہو گیا. ابن شہنشاہ کی فضیلت ہے. آپ یہ دیکھیں کسی انسان کے سر کو کاٹ دیا جائے تو کیا وہ کچھ بول سکتا ہے؟ لیکن یہ تو کیا کہنے نام کے قرآن کے ان نیزے پہ سر ہے اور تلاوت قرآن ہو رہی. جب یہ یزید کے دربار میں پہنچی تو یزید نے کہا کہ حسین میرے اختیار نہیں مانتے تھے اس لیے انہوں نے قتل کیا. بیوی نے کہا کہ اے یزید میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. سارے جتنے دربار کے اندر مہمان ہیں تو سب بیٹھے ہوئے. بیوی نے کہا یہ جو ہوا چل رہی ہے روشن نام سے کیا اس کو روک سکتا ہے؟ آئیے تو میرا اختیار نہیں, میں کیسے روکوں؟ کہہ رہے جب تجھے روک نہیں سکتا تو میرا اختیار کس چیز کا؟ اس کے بعد کہا یہ جو تیرے گھوڑے ہیں اس کی جو سم زمین پہ مار, اس کا شور ہوتا ہے, اس کو روک کے دکھا. کہہ رہے یہ کیسے ہو؟ یہ تو میں روک نہیں سکتا. بیوی نے سننا چاہتا کہ تیرے جاننا بھی تیرے بس میں نہیں ہے. اچھا یہ بھی نہیں کر سکتے ایک کام میں جو گلے میں بھنڈیاں ہیں انہیں روک کے دکھا. بھائی اب کیا کہتی یہ بھی میرا اختیار نہیں. کہہ رہے انسان کا اختیار تیرے پاس نہیں, اپنے لوگوں کا اختیار تیرے پاس نہیں, جانوروں کا اختیار تیرے پاس نہیں, سو کا اختیار تیرے پاس نہیں, گھنٹیاں روکنے کا اختیار نہیں. کس اختیار کی بات ہے؟ تو وہاں جو لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا یہ کسی کا اختیار نہیں, روک نہیں سکتا. لیکن ہم بتائیں کیسے روکتا ہے؟ لیکن نے صرف ایک قدم آگے بڑھایا اور کہا رک جاؤ. بس بولنا تھا نہیں, بس رک جاؤ. ایک دم ہر چیز جس کی دھڑکنیں چلتی تھی تو دھڑکنیں نہیں رک گئی, جو گھوڑے کے قدم ڈھونڈتے وہ ایسے رک گئے, جو گھنٹیاں ڈھونڈتی وہ ڈھونڈ رک گئی, جو سانس لے رہے تھے ان کی سانس رک گئی, جو بول رہے تھے وہیں رک گئے. یزید خود بڑھ گیا. بیوی کے قدم جیسے آگے بڑھے یہ سب بالکل سمجھ گیا, بالکل دور بڑھ گیا. لیکن ایک قدم اس طرف پیچھے کیا تو یزید کے نجس جسم میں جا رہا ہے. دیکھا تو ہمارا کیا یہ ہے ہمارا کیا. جو جانور کو روک نہیں پا رہا تھا وہ جانور نہیں, جو گھنٹیاں بجتی تھی وہ بھی رو رہی,
جو انسان کے اگر پیار نہیں تھے وہ بھی ہو گئے، جو ہوا چلی تھی وہ بھی ہو گئی. پیار کی بات کرتے ہیں آپ مجھے میں پیار نہیں. جو زندہ تھے وہ مردہ ہو گئے، اور جو سر نیزوں پہ تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. اب آپ سوچیں جو نیزوں کے سر تھے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے رہے. بیوی نے کہا دیکھا ہمارا پیا. بیوی نے کہا آپ مجھے پلاتا ہوں تیری حیثیت کو بتاؤں. سارے لوگوں نے حیثیت اس کے جسم میں جانے سر ہل گئے. کعبے کے سر ہل گئے. اتنا پیسہ بھی جان دیا انگریزوں کا. بیوی نے 2 قدم بڑھنے تھے چھین کر ایسے آ جاتے اور ایسا لگا کہ دربار میں کچھ چیزیں رکی تھی وہ اپنی واپس چیزیں محسوس کر. یہ بیوی نے کہا سلام اللہ کا اعتراض ہے اس کے لفظ کہنے سے پورے دربار کو خود بڑھا دیا. یہ بات بیوی کی عظمت ہے. آگے دیکھیں کہ جناب عباس رضی اللہ عنہ ابو نواز کے مجلس کے موضوع جب تک عباس سے جناب زینب کے ساتھ ذکر رہا ہے تو مجلس میں کچھ ادھورا پن لگتا ہے. تو بیوی زینب سلام اللہ ہے جب عباس رضی اللہ عنہ ابو نواز 3 سے 4 سال کی باتیں کہتی ہیں. مولانا کی کتاب پڑھا ہوں کتاب کی 4 ساڑھے 3 4 ایسے اور کرانی صاحب کی کتابوں میں کہ مولانا عباس رضی اللہ عنہ کی کتنی محبت کرتی تھی بیوی زینب سلام اللہ ہے. جناب کو چون جناب حسین کریمہ مولا علی کو پوچھا جناب فاطمہ کے لائے. لیکن علی علیہ السلام کے اتنا نہیں اٹھا پاتے تھے جتنا بھی معصوم اور جتنا بھی زینب اپنی گودوں میں بیٹھی تھی نا مولا عباس کے. اسی طرح میں نے کہ حسین کریمہ نے مجھے اس کا حق بانٹا. آگے دیکھیں کہ فجر سے لے کر ظہر تک جناب زینب سلام اللہ علیہ، عصر سے لے کر مغرب تک جناب کلثوم سلام اللہ علیہ، پھر حسین کریمین کی بات آتی ہے. لیکن میں نے عباس کو زمین میں اتنا چلنے کے لیے کرنا جتنا عباس ہے انہاں بول رہے ہیں. اب یہ اس مولا کی فضیلت اور عظمت آپ یہ دیکھیں کہ یہ 4 ساڑھے 3 سال تک بیوی کے گھر جایا کرتے تھے رہنے کرتے تھے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ جناب عباس کی بہنوں سے جب اپنے گھر آئے تو دیکھا ماں جو ہے جناب نعیم سلام اللہ علیہ وہ جلال کی حالت میں بیٹھی. تو کیا عباس کو کہاں سے آ گیا؟ تو عباس نے کہا بہنوں کے گھر سے. بیوی نے کہا کہ کون بہن؟ عباس حسین ہے ماں کا جلال ہے. کہا زینب ہے. کہا کلثوم ہے. کہا وہ تمہاری بہن نہیں ہے وہ آقا زادیہ ہے. تم غلام کے بیٹے ہو، تم کنیز کے بیٹے ہو. اور عباس نے کہا بابو روایت کا کیا تو کہا کہ ماں کی جو سکھانے کے طریقے وہ دیکھیں. یعنی اماں آج کو میں نے کہہ دیا اور آج کے بعد آپ کے حکم سے کبھی بھی میں جو ہے وہ میں نے کہا. حالانکہ اپنے باپ کو کیا کہیں کہ تم غلام کے اور جو بیوی کے جو بابا ہیں جناب نظام کہہ رہے ہم غلاموں کا خاندان ہے اور یہ مالکوں کا خاندان ہے. جو کہہ دیا وہ کہہ دیا کہ میں کنیز ہوں اور تم غلام ہو. جب بات ہے اس دن گھر نہیں گئے. یہ زینب سلام اللہ ہے پورے دن انتظار کیا عباس ہوتا. حسین کریمین کو پیار کرتی تھی لیکن عباس کی جناب کو ایسی جو عباس حسین کریمین کی گود کی زینت جو جناب زینب کے اصول کی گود کی زینت جو علی کا معیار ہو جو جناب سیدہ کی دعا ہو جو کلابیہ کی شان اس فرزن کی کیا نہیں ہے. لیکن مولا عباس اس دن گھر لے گیا بیوی کو. بیوی پریشان بیوی نے اپنی بہن کلثوم سلام اللہ علیہ سے کہا کہ آج عباس ہمارے گھر میں ہے. بیوی مرتبہ دیکھے جناب سلام اللہ علیہ کیا یہ جو گھر کا جانا پتا کیوں نہیں ہے. بیوی کا دل گھبرانے لگا. بیوی کا مجھے میری چادر لا کے میں عباس کی بھیڑی ہوں. مولا عباس کے گھر میں کیوں جیسے بیوی نے دیکھا کہ عباس سامنے ماں کے پاس کھڑے ہیں اپنے 2 سامنے لوگ بیٹھے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا کے بولا عباس ہے. عباس اللہ بہت ہے چند قدم پہ اٹھ گئے سر کو نیچے اٹھایا. آقا زادی کیا حکم ہے؟ آقا زادی کیا حکم ہے؟ دیکھیں ماں نے کیا کیا آقا زادی کیا حکم ہے. تو بیوی نے کیا کیا تھا آقا زادی عباس تم تو ہمارے بھائی کیا میں آپ کا بھائی نہیں ہوں میں کنیز کا بیٹا میں غلام ہوں. مولا کی دھوکہ دیکھیے آپ کہ میں کنیز کا بیٹا ہوں میں غلام ہوں. آپ آقا زادی ہیں اب میں آپ کو بہن بھی کروں گا. تو بیوی نے کیا کہا کہ اگر تم غلام تھے کنیز کے بیٹے تو ہمارے درمیان کیوں آئے کیوں آئے؟ ہم تو غلاموں سے پردہ کرتے ہیں. پھر
طرح سے اس کے بعد سے کبھی عباس کو کوئی بہن نہیں تھا. آپ اس دیکھیں کہ کربلا کا بیوی نے کیا شجاعت دکھائی ہے, اتنی عظیم شجاعت دکھائی ہے کہ جب یہ سب قتل کر دیے گئے, ہم سب قتل کیے, اکبر کی شہادت اور عباس کی شہادت, حسین کی شہادت, آپ کہتے ہیں بچوں کی شہادت, اپنے بچوں کو اتنا نہیں ہوتی جتنا علی اکبر کے اوپر بھی نہیں ہوتی. جب یہ سارے شہر آئے نا اور اس کے بعد ہر کوئی آ کر کہتا ہے کہ میں نے اکبر کو مارا ایسے, میں نے اصغر کو ایسے مارا, میں نے حضرت محمد کو ایسے مارا, میں نے قاسم کو ایسے مارا, میں نے حسین کو ایسے مارا, میں نے عباس کو ایسے مارا, ہر کوئی آ رہا ہے. کوئی کہتا ہے کہ میں اکبر کا قاتل ہوں, تو کہتے ہیں بابو نے میرا انعام دو. اکبر کا قاتل اپنا انعام لے گیا. اصغر کا قاتل آتا ہے, کوئی کہتا ہے میں نے اصغر کو قتل کیا, مجھے اصغر کا انعام دو. قاسم کا قاتل آتا ہے, کہتا ہے میں نے قاسم کا قتل کیا, مجھے قاسم کا انعام دو. تو کہتا ہے میں نے عباس کو قتل کیا, عباس کے اوپر اتر گئے, مجھے عباس کا انعام دو. کوئی کہتا ہے کہ میں نے حسین کے گلے کی چھری پھیری, مجھے اس کا انعام دو. ہر کوئی آگے کو جرم بتاتا اور اپنا انعام لے کے جاتا. لیکن ایک ملعون آیا, اللہ اکبر, اس نے کہا میرا سب سے بڑا گناہ ہے, میرا سب سے بڑا گناہ ہے. اتنا بڑا تیرا گناہ ہے, تو سب سے بڑا دعویٰ کر رہا ہے, سب سے بڑا تیرا گناہ ہے. کیا گناہ بتا؟ تیرا اکبر کا قاتل اپنا انعام لے گیا, اصغر کا قاتل اپنا انعام لے گیا, قاسم کا قاتل اپنا انعام لے گیا, حسین کا قاتل اپنا انعام لے گیا, عباس کا قاتل اپنا انعام لے گیا, لیکن میرا جو بہت ہے. تو نے کیا کیا؟ کہا کہ جب سارے لوگ قتل ہو گئے تو میں وہ پہلا شخص ہوں کہ جو زینب کے خیمے کی طرف بڑھا, اور میں نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ کو زینب کی چادر کے قریب لانے کی کوشش کی. تو کئی مستورات کے ہاتھ آئے جو میرے ہاتھ میں پڑتے رہے, جو میرے ہاتھ میں پڑتے رہے. میں نے ہاتھ کو پیچھے کیا, پھر میں نے اپنے نیزے کو نکالا اور نیزے کو بڑھا کر میں نے بیوی کی چادر کو کھینچنے کی کوشش کی. تو دیکھا پیچھے ایک بچے نے زوردار پتھر میری کمر پہ مارا. میں نے پیچھے پلٹ کے دیکھا تو کون ہے؟ کہتا ہے میں عباس کا فرزند, کہتا ہے میں عباس کا فرزند ہوں. اس نے وہی پتھر اٹھا کے میری پاک بیوی کو مارا, جو پتھر کا لگنا تھا میری بیوی پر پٹی کے اوپر گر گئی. اللہ اکبر, میری بیوی کا گرنا تھا پٹی کے اوپر. اس ظالم نے اپنے نیزے کی امی سے بیوی کی چادر کو اتارا ہے. اللہ اکبر. جب یہ بیوی دربار کے اندر موجود تھی تو ہر کوئی کہہ رہا تھا ہم بیوی سے یہی کہہ رہے کلام کر رہے ہیں. کئیوں کے مجمع میں بیوی موجود تھی. بیویوں کو جب ساری بیویوں کو ہٹا رہے تھے نا, ساری بیویوں کو ہٹا رہے تھے, تو اس کے بعد ایک واحد بیوی تھی جس نے زینب کو بیٹی کہا تھا, وہ تھی اماں فضا. اماں فضا ہٹ نہیں رہی تھی. اس نے کہا کہ اماں اس کو بھی ہٹاؤ, اس عورت کو بھی یہاں سے ہٹاؤ. اس ظالم نے اپنے سپاہی کو کہا کہ اس کے سر پہ تازیانہ مارو. لوہے کا تازیانہ مارا گیا. جناب فضا سلام اللہ علیہ کے سر پہ لوہے کا تازیانہ لگنا تھا, خون کا فوارہ اٹھا. بیوی نے کہا کیا کوئی حبش کا مرد یہاں نہیں ہے ہوا ہے؟ کیا کوئی حبش کا مرد یہاں کوئی نہیں؟ حبش کی بیٹی پہ ظلم ہو رہا ہے. اللہ اکبر. بیوی آپ کو تو تازیانہ لگا ہے, لیکن ہائے آپ کی اس بیٹی نے شام میں کتنے تازیانے کھائے, رسیوں میں گلے تھے. آپ بھی موجود تھے, بابا بھی موجود تھے, جناب سجاد بھی موجود تھے. لیکن جب یہ قافلہ چلتا تھا تو میرے شہنشاہ سجاد کی عظمت پہ بہت سلام ہے کہ پورے راستے میرے شہنشاہ چھپ کے چلے. کئی میری گردن سے جو رسی بنی ہے اس سے میری بہنوں کو, میرے بیٹوں کو, ہائے کئی سکینہ کو تکلیف نہ ہو. اللہ اکبر. اللہ الصالحین والسلام الذین صبروا وجاهدوا فلنحيينهم مالک ہماری اس قریب سی عبادت کو عبادت قبول فرما لے. مالک امام زمانہ کی ظہور میں تاثیر فرما لے, مصائب کو شمار فرمائے, روزے نشر شفاعت عالم محمد فرمائے. مالک قبر کی پہلی رات کو زیارت امیر المؤمنین نصیب فرمائے. قیامت کے منظر کو شفاعت محمد و آل محمد نصیب فرمائے. جتنے بھی عزدار اس فرش عذاب پر بیٹھے ہیں, قدیر آ رہی ہے میرے مالک, قدیر کو صحیح طرح بنانے کی توفیق عطا کر دے. جو لوگ روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں
زینب سلام اللہ علیہ کی صحابی اور فضیلت علی مجلس کے صدقے میرے والد ان سب کو رزق دے، ان کی جھولیوں کو بھر دے اولاد سے جو جو اولاد ہے، امام زمانے کی ظہور میں تاجین کروائے، ان کے صاحبین میں شمار کروائے اور میرے والد اپنے امام نسائے ہمارے سے قائم کروائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ایک سورہ پاک کی گزارش ہے، ان کی طرف سے محترم مجلس کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہمارا جو کام ہونا ہے آپ کو ہمارے نبی ظاہری ہمارا جو کام جو ہے بچاؤ کے اللہ تمام مرحومین علماء و شاہدہ جتنے بھی مرحومین علماء کے تمام کے لیے سورہ پاک ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رام وعلیکم السلام۔ بسم اللہ صلی اللہ